السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی حکومت نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے جو تمام ممبران ہیں، اس معاملے پر بات کروں گا کہ بھئی پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن سے ہی تکلیف کیوں ہے۔ پہلے کبھی مطالبہ اس طرح نہیں کیا پی ٹی آئی نے، لیکن ابھی جو ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ضمنی انتخابات کی صدارتی ریفرنس پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کی غلامی کرنے سے انکار کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تو ایک واحد ادارہ ہے اس وقت جو حکومت کی غلامی سے انکار کر رہا ہے، تو اس پر اب پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اپوزیشن کی بڑی جماعت نون لیگ یا اپوزیشن ساری تقریباً اس مطالبے کے حق میں نہیں ہے، اور وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں کہ بھئی الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر کیوں استعفیٰ دیں۔ اگر آپ الیکشن ہار جاتے ہیں، ضمنی انتخابات ہار جاتے ہیں، تو اس میں الیکشن کمیشن کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور نظر بھی یہی آ رہا ہے جو نیوٹرل ایک غیر جانبدارانہ رائے ہے کہ الیکشن کمیشن پہلی دفعہ اپنی آزادی کو تسلیم کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے ہم نے الیکشن کمیشن اس طرح آزاد نہیں دیکھا جس طرح ابھی، پہلے ہمیشہ حکومت کے ہی کنٹرول میں الیکشن کمیشن کو دیکھا گیا ہے، تو پہلی دفعہ الیکشن کمیشن آزاد الیکشن کمیشن نظر آنے لگا ہے جو حکومت سے ہضم نہیں ہوتا۔ کیا کیا معاملات پھنسے ہوئے ہیں حکومت کو تکلیف کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اس معاملے پر بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، الیکشن کمیشن آف پاکستان حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت کو الیکشن کمیشن سے تکلیف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن حکومت کے ابھی اپنے آزادی سے کام کر رہا ہے اور حکومت کی غلامی نہیں کر رہا۔ حکومت کے احکامات جو حکومت چاہ رہی ہے، دھاندلی کروانا چاہ رہی ہے، تو الیکشن کمیشن اس کو تسلیم نہیں کر رہا۔ غلط کام حکومت لینا چاہ رہی ہے، سیدھی سیدھی بات ہے جو نظر آ رہا ہے ضمنی انتخابات میں جہاں جہاں دھاندلی انہوں نے کی، الیکشن کمیشن نے ان انتخابات کو مسترد کیا، اور انہوں نے پریزائڈنگ افسر جو تھے ان کو پولنگ افسران جو تھے ان کو انہوں نے اغوا کیا، اور 20 افسران جو تھے الیکشن کمیشن کا عملہ، وہ ساری رات غائب تھا۔ اب الیکشن کمیشن اس کا ریٹرننگ افسر الیکشن کمیشن کو لکھ رہا ہے کہ بھئی 20 پولنگ افسران جو ہیں ہمارے غائب ہیں، اور ان 20 پولنگ اسٹیشنز پر نتائج میں رد و بدل کا خدشہ ہے۔ تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کیا کرتا؟ کوئی بھی چیف الیکشن کمشنر ہوتا، جو بھی الیکشن کمیشن ہوتی، اگر وہ منصفانہ انداز میں اگر معاملات کو ڈیل کرتا تو یہی کرتا کہ بھئی 20 پولنگ افسران کو بلاتا، ان سے پوچھتا بھائی ساری رات کدھر غائب ہوتے، جو الیکشن کمیشن نے کیا، اور پھر خدشہ ریٹرننگ افسر کے شکایت پر جو ریٹرننگ افسر کو جو خدشہ تھا اس پر الیکشن کمیشن نے ایکشن لیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کالعدم قرار دیے۔ ڈسکا کا جو نتائج ہیں، صرف 20 پولنگ اسٹیشنز کا نہیں بلکہ پورے حلقے کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا، اور دوبارہ الیکشن کا حکم دیا ہے۔ اب یہ بھی تکلیف ہے اس معاملے سے، پی ٹی آئی کو تکلیف ہے۔ پی ٹی آئی یہ چاہ رہی تھی کہ صرف 20 پولنگ اسٹیشنز جو ہیں ان پر دوبارہ انتخاب کرایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے لیکن جو نون لیگ اور اپوزیشن تھی وہ اس بات کو نہیں مان رہی تھی۔ الیکشن کمیشن بھی مطمئن نہیں تھا، الیکشن کمیشن نے پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب کا حکم دے دیا۔ اب یہ پی ٹی آئی سے ہضم نہیں ہو رہا۔ پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہم چاہ رہے ہیں اسی طرح الیکشن کمیشن کرے، پھر الیکشن کمیشن جو ہے آزاد ہے، پھر الیکشن کمیشن صحیح ہے، نہیں تو الیکشن کمیشن غلط ہے۔ اچھا، جو ضمنی انتخابات کا رزلٹ آیا باقی حلقوں کا، وزیر آباد کا، نوشہرہ کا، تو یہ بھی یا سندھ میں بھی، یہ بھی پی ٹی آئی کو ہضم نہیں ہو رہا۔ پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ یا ان کے جو عہدیدار ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جو الیکشن ہم لڑیں اور ہم جیتیں
وہ الیکشن شفاف ہے. باقی اگر اپوزیشن جیتے تو یہ الیکشن شفاف نہیں ہے اور الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. وزیر تعلیم جو ہیں شفقت محمود، انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے، پریس کانفرنس کی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہوا ہے. الیکشن کمیشن پر ہمیں اعتماد نہیں رہا. الیکشن کمیشن فوری طور پر چیف الیکشن کمشنر اور پوری الیکشن کمیشن تمام ممبران جو ہے فوری طور پر مستعفی ہو جائیں. ہم الیکشن کمیشن کو تسلیم نہیں کر رہے، اس طرح معاملات نہیں چلیں گے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے بڑے الزامات لگائے ہیں الیکشن کمیشن پر. تو اس پر اچھا، اس کے علاوہ وزیر پی ٹی آئی جو ہے حکومت جو ہے چلی گئی سپریم کورٹ میں، جو صدارتی ریفرنس تھا سینٹ انتخابات اوپن بیلٹنگ کے ذریعے کرانے کا معاملہ جو تھا، اس پر پی ٹی آئی حکومت چلی گئی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں سماعتیں ہوئیں، کئی سماعتیں ہوئیں. الیکشن کمیشن کو جب بلایا گیا اور رائے مانگی گئی کہ بھائی اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے یا خفیہ بیلٹنگ ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئین یہ ایک تو یعنی وہ الیکشن جو ہے سینٹ کے ڈسکشن یہ تھی، بحث یہ تھی کہ یہ آئین کے آرٹیکل آئین کے تحت ہو رہے ہیں یا الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہو رہے ہیں. اگر آئین کے تحت ہو رہے ہیں تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے انتخاب کے علاوہ باقی تمام الیکشن جو ہیں خفیہ رائے شماری کے تحت ہوں گے. تو یہ جو ہے سینٹ کے انتخابات، یہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے انتخابات نہیں ہیں، اس لیے یہ خفیہ رائے شماری کے تحت ہوں گے اور آئین کے تحت ہوں گے. الیکشن کمیشن پر ہم نے دیکھا کہ بہت پریشر بھی تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے وہ پریشر قبول نہیں کیا اور اپنی رائے پر ڈٹا رہا. الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر، اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، جو رائے دی اپنی، وہ بھی خفیہ رائے شماری کے تحت ہی دے دی کہ یہ آئین کے تحت ہوں گے الیکشن اور خفیہ رائے شماری کے تحت ہوں گے، اوپن بیلٹنگ کے حق میں نہیں دیا. تو یہ بھی پی ٹی آئی کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. وزیر اعظم عمران خان نے اپنی اسپیچ میں الیکشن کمیشن پر الزامات لگائے تھے، جو قوم سے خطاب کیا تھا اس میں الزامات الیکشن کمیشن پر لگائے تھے کہ الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. الیکشن کمیشن اگر اوپن بیلٹنگ کے حق میں فیصلہ رائے دیتا سپریم کورٹ میں، ان کو اپرچونٹی ملی تھی، موقع ملا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے رائے نہیں دی. اب یہ غصہ، یہ تکلیف نظر آ رہی تھی وزیر اعظم کی بھی اور حکومت پاکستان کی بھی، حکومت پی ٹی آئی کی حکومت کی، کہ الیکشن کمیشن نے ہماری رائے کے ساتھ اتفاق کیوں نہیں کیا یا حمایت کیوں نہیں کی ہمارے موقف کی. یہ بھی تکلیف ہے الیکشن کمیشن کو. یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی کا معاملہ آیا الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ افسر کے پاس، تو پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا کہ یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے مختلف الزامات لگائے گئے. لیکن جب سماعت ہوئی، 2 سماعتیں ہوئیں، لیکن الیکشن کمیشن نے، ریٹرننگ افسر نے پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی اور یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی بحال کر دی ہے. پھر سینٹ الیکشن کا معاملہ آیا، جو الیکشن کمیشن نے کرائے سینٹ کے انتخابات، تو مرکز میں یوسف رضا گیلانی جیت گئے. ظاہر ہے وہاں پر وزیر اعظم سمیت سب نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں، جو ارکان قومی اسمبلی ہیں وہاں پہ انہوں نے سب نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے ووٹ خراب کیے، مسترد کروائے، غلط کاسٹ کیے، تو اس میں الیکشن کمیشن کا کیا قصور؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. الیکشن کمیشن پر الزام لگایا جا رہا ہے، تو اس میں اگر وزیر اعظم غلط ووٹ کاسٹ کر کے آئے ہیں، اگر شہریار آفریدی غلط ووٹ کاسٹ کر کے آئے ہیں، اگر ان کے کچھ لوگوں نے، پی ٹی آئی کے ہی کچھ لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا ہے، تو اس میں الیکشن کمیشن کا قصور کیا ہے؟ یہ سمجھ میں مجھے نہیں آ رہی کہ اس کے باوجود الزام الیکشن کمیشن پر لگایا جا رہا ہے یہ بھی کہ الیکشن کمیشن نے سینٹ کے انتخابات شفاف نہیں کروائے. ابھی جو مطلب آپ غلط کریں، ابھی جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں آپ نے کرایا، چلیں یہ تو الیکشن کمیشن کے انڈر میں نہیں ہوا تھا، لیکن آپ کے پریزائڈنگ افسر اور سینٹ سیکریٹریٹ جو ہے، چیئرمین سینٹ اس وقت صادق سنجرانی تھوڑی دیر کے لیے چیئرمین کے عہدے سے ہٹے تھے. خفیہ کیمرے کس نے لگوائے تھے؟ آپ خفیہ کیمرے لگوائیں، آپ پیسوں سے لوگ خرید کریں،
आप एजेंसियों का, इदारों का, खुफिया इदारों का, ताकतवर इदारों का इस्तेमाल करें अपने हक में, लोगों को डराएं, धमकाएं, ब्लैकमेल करें, प्रेशराइज करें कि हमें वोट दें, संजरानी को वोट दें, हमारे उम्मीदवारों को वोट दें। हाफिज़ अब्दुल करीम आए थे ना स्क्रीन पे शाहिद खाकान अब्बासी के साथ, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे 3 कालें आई हैं ज़िम्मेदार अफसरान की। मैं नाम फ़िलहाल नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने कहा कि नाम भी लेने के लिए वो तैयार है, ज़िम्मेदार अफसरान के। तो आप गलत करें तो वो ठीक है, आपने 20 पोलिंग अफसरान जो हैं अगवा कराए, पूरी रात गायब रहे, वो ठीक है। आप जो आप पे से आपका आपके लियाकत जो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि टिकट जो है सैफुल्लाह अबड़ो को गवर्नर सिंध ने 35 करोड़ रुपए में दिया है, तो वो भी ठीक है। आपके बंदे पकड़े गए, जो वीडियो केपीके से आई थी, चलें आपने उस वक़्त तो कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बाद अभी जो आपके लोगों ने आपको वोट नहीं दिया हफीज़ शेख को कौमी असम्बली में, आपने ख़ुद तकरीर में, स्पीच में आके, कौम से खिताब में आके कहा कि ये बिक गए, उनको बिकाऊ भी करार दिया, लेकिन उनके ख़िलाफ़ आपने कोई कार्रवाई नहीं की और उनसे उल्टा एतमाद का वोट ले लिया। तो करप्ट लोगों से, जिन्होंने करप्शन की, जो बिक गए, जिन्होंने वोट बेचा, उनको उनसे आप कैसे एतमाद का वोट ले रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा, कैसा इंसाफ है भाई कि आप जो कुछ करें तो वो दुरुस्त है, मतलब आपने करना है तो वो सब सही है, जो दूसरों ने करना है तो वो गलत है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीछे पड़ गया है। अब पीटीआई हुकूमत इन बुनियादों पर कि पीटीआई की हुकूमत की गुलामी करने से इनकार कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो अब अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हो गए हैं कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्यों इस्तीफ़ा दें। मरीम नवाज़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस पर तनकीद की है कि भाई अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं तो अवाम आपको वोट नहीं देती, तो इसमें कसूर इलेक्शन कमीशन का तो नहीं है, हुकूमत आपकी है। रियासती मशीनरी आपने धड़ाधड़ इस्तेमाल की। डस्का में 2 लोग शहीद हुए, मारे गए, कई लोग ज़ख्मी हुए, और आपने इस हद तक जाने के बावजूद आप इलेक्शन हार जाते हैं, तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या कसूर है? इलेक्शन अमले को भी आपने अगवा कर लिया था, 20 पोलिंग अफसरान को गायब कर दिया, उसके बावजूद आप इलेक्शन नहीं जीते, तो इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या कसूर है? इलेक्शन कमीशन क्यों इस्तीफ़ा दे? नून लीग ने, मरियम औरंगज़ेब ने भी इस पर बयान जारी किया है, रद्द-ए-अमल जो तर्जुमान है उन्होंने भी यही सवालात उठाए हैं, मुख्तलिफ सवालात उठाए हैं कि इलेक्शन कमीशन क्यों इस्तीफ़ा दे। इस्तीफ़ा तो आपको देनी चाहिए थी, पैसे चलाने पे, लोग मारने पे, धांधली करने पे। तो आप गलत काम कर रहे हैं, उस पर कोई नदामत या माजरत कौम से माफ़ी मांगने की बजाय आप इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आपके ग़ुलामी करे, आपके मातहत रहे और आपके कंट्रोल में रहे। जिस तरह बाकी इदारों, बहुत सारे इदारों को आपने कंट्रोल में रखा हुआ है, नेब टाइप इदारों को गठजोड़ जो की हुई है इदारों ने आपके साथ, तो इसी तरह इलेक्शन कमीशन भी आपके साथ गठजोड़ करे। तो नून लीग इसकी मजम्मत कर रही है और इस मुतालबे को नून लीग ने मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन आप पाकिस्तान का देखेंगे, इस पर क्या रद्द अमल आता है, इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।